شب برات کے لیے دوسری دلیل ہے 15 شعبان کی رات میں عبادت کرو اور اس دن کا روزہ رکھو، حدیث میں ہے۔ اچھا، تو بھائی نے کہ شب برات منانے کے لیے ایک دوسری دلیل پیش کی ہے، وہ کیا ہے؟ ایک حدیث اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے وہ حدیث آتی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کر کے، کہ جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو اس دن رات جاگ کر کھڑے ہو کر عبادت کرو اور اس دن کا روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اس رات کے آخری پہر میں پہلے آسمان پر اتر آتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ ہائی کوئی معافی چاہنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں، ہائی کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق دوں۔ اس طرح جو ہے فجر تک اعلان کرتا، وہ فرشتہ اعلان کرتا، اس طرح اللہ تعالیٰ اعلان کرتے رہتا ہے۔ یہ حدیث جو ہے ابن ماجہ کے اندر دیکھی جا سکتی ہے، لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے اگر یہ حدیث صحیح ہے تو قبول کر سکتے ہیں، لیکن یہ حدیث سے قابل حجت نہیں ہے، یا ماننے کے لائق نہیں ہے، کیونکہ اس کے راوی ایک ہیں ابن ابی صبرہ، ان کے بارے میں محدثین نے کہا یہ آدمی ضعیف ہیں۔ ضعیف کا مطلب محدثین کے نظر میں اصطلاح میں قابل حجت نہیں، اس لیے اس کو حدیث کو حجت بنانا صحیح نہیں ہے۔ اور اس کے اندر ایک اور بات بھی ہے، وہ جو آخری پہر میں رات کے آخری حصے میں 3 میں ایک حصہ جب باقی رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جب پہلا آسمان کی طرف اتر آتا ہے، اس کے تعلق سے بخاری کی ایک اور حدیث بھی ہے، حدیث نمبر 1140/5 بخاری میں اور مسلم میں بھی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر روز بھی صرف 15 شعبان میں نہیں بلکہ ہر روز بھی پہلا آسمان پر اتر آتا ہے، تو اس کو ہر روز کے بجائے صرف 15 شعبان کے لیے خاص کرنا جو ہے صحیح نہیں ہے۔ اس لیے آ کر اس حدیث کو جو ہے، ایک تو پہلی بات یہ حدیث ضعیف ہے، اس کے علاوہ اس کا مفہوم بھی جو ہے صحیح حدیث کے خلاف ہے، اس لیے یہ حدیث بھی قابل حجت نہیں، اس کو بنیاد بنا کر اس رات کو جاگنے اور دوسرے دن روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے۔